أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ان سے پہلے کے لوگ بھی بری طرح چال چلتے رہے، تب اللہ نے ان کی عمارتوں کی جڑ بنیاد کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور ان کی چھتیں ان کے اوپر گرا دیں، اور ایسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ پڑا کہ ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں بہت ہی ذلیل کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں لڑائی جھگڑا مچاتے تھے؟ جاننے والے اس دن بول پڑیں گے کہ حق کے انکاریوں پر آج کا دن بہت ہی رسوائی کا دن ہے۔ فرشتوں نے جن کی روح اس حال میں قبض کی تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے میں مصروف تھے، تو یہ لوگ فرشتوں کے سامنے خوشامد کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ انہیں جواب اسی وقت مل گیا تھا کہ کیوں نہیں، اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی پوری پوری خبر ہے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جہاں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، گھمنڈی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان سے جب کہا گیا کہ تمہارے رب نے تم پر کیسا کچھ کلام نازل فرمایا ہے، تو جواب میں یہ لوگ بولے کہ بہت ہی خیر اور خوبی کی بات نازل فرمائی گئی ہے۔ ایسے نیک سیرت لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں ان کا گھر بہت ہی بہتر ہوگا، اور جو لوگ خدا کا لحاظ کرتے ہیں ان کا گھر تو واقعی نعمت سے بھرپور ہوگا۔ سدا بہار ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے سب چیزیں تیار ہوں گی۔ یہ بدلہ اور جزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف اور لحاظ رکھتے ہیں۔ وفات کے وقت جب فرشتوں نے ان کی روح قبض کی تھی تب یہ بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارتے تھے، اور فرشتوں نے ان کی روح کو ہدیہ سلام کے ساتھ قبض کیا تھا، اور موت کے وقت ان کو یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ تمہارے نیک کاموں کے بدلے میں تم کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ کیا یہ لوگ اب اس کے انتظار میں ہیں کہ ابھی سے ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کے رب کا فیصلہ ان پر ابھی سے لاگو ہو جائے؟ اسی طرح کی حرکتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ لوگ اپنے آپ پر ہی ظلم ڈھا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے کالے کرتوت کے سبب ان پر عذاب کی مصیبت ٹوٹ پڑی، اور جس بات کو ہنسی میں اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔